بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر جتنے بھی امتحانات پیش ہوتے ہیں، جتنے بھی ایگزامز ہوتے ہیں، ان امتحانوں کے اندر اس کے سوال کو، اس کے کوشچنز کو اوپن نہیں کیا جاتا، بتایا نہیں جاتا کہ آپ کے امتحان میں آنے والے سوالات یہ ہے، کیونکہ وہ امتحان ہی نہیں ہوگا جس کے سوالات امتحان سے پہلے بتا دیے جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے والا انسانوں کا امتحان، انسانوں کا ایگزام، اس کے کوشچن پیپر کو اللہ نے اس دنیا میں ہی آؤٹ کر دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور آپ علیہ السلام سے اعلان کروایا کہ پوری انسانیت کو، پوری ہیومینٹی کو یہ پیغام دو، ان کو یہ اعلان کر کے بتاؤ کہ امتحان میں آنے والے سوالات یہ ہوں گے، اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ابن آدم یعنی انسان کے قدم نہیں ہٹ سکیں گے، اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمس، انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا، جب تک کہ اس کے رب کے حضور اس سے ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ حتی یسأل عن خمس، ان کوشچن پیپر میں، اس سوالات میں سے سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، عن عمرہ فیما افناہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی عمر کہاں گوائی، کیا آپ نے اپنی عمر اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں گوائی ہے، یا آپ نے اپنی عمر اللہ کے خلاف سرکشی، بغاوت کرنے میں گزاری ہے۔ اس عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس عمر سے مراد وقت، پوچھا جائے گا وقت کے بارے میں، کہاں گزار کر آئے اپنا وقت، کن حالات میں جی رہے تھے، کیسے دور سے گزر رہے تھے، ان حالات میں جیتے ہوئے تم نے ان حالات کی مصائب کا، ان حالات میں آنے والی پریشانیوں کے لیے کیا حل تلاش کیا تھا۔ ہم نے تمہیں کتاب ہدایت دی تھی، ہم نے تمہیں رہنمائی کے لیے قرآن کریم دیا تھا، ہم نے تمہیں گائیڈ لائنز کے لیے قرآن کریم کی آیتیں دی تھی، تم نے اس وقت کے اندر، ان حالات کے اندر اس قرآن کریم سے ہدایت کو طلب کر کے، رہنمائی حاصل کر کے، اس کے رہنما خطوط پر، گائیڈ لائنز پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ وعن عمرہ فیما افنا، کہاں گوایا وقت۔ دوسرا سوال کیا جائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا سوال انسان سے کیا جائے، وعن شبابہ فیما ابلا، پوچھا جائے گا جوانی عطا کری تھی ہم نے تمہیں، تم نے اس جوانی کو کہاں گزارا۔ حالانکہ عمر اور وقت کے اندر جوانی بھی آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا الگ سے تذکرہ کر کے اور دوسرے نمبر کے سوال پر رکھ کر یہ بتایا کہ جوانی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، اسی جوانی کی عمر میں انسان کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں اور تصورات ہوتے ہیں اور اس کی خواہشات ہوتی ہے۔ اس جوانی کے عین دور کے اندر اس نے اپنی خواہشات نفسانی کو دبا کر اپنے نفس کو اللہ کے تابع کیا تھا، یا نفس کا غلام بن گیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے
دوسرا سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کو کہاں گزارا، جوانی کو کہاں کھپایا، اور تیسرا سوال مال کے بارے میں ہو، مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے۔ رسول اللہ، آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محمدیہ پر کتنا احسان ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بلکہ فرمایا مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا من اینا، من اینا، مال کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں سوال کیا جائے گا کہاں سے اس کو کمایا، من اینا اکتسبہ، کہاں سے کمایا، جو مصرف تھا مال کا وہ حلال تھا یا حرام تھا، حرام جگہ سے کمایا یا حلال جگہ سے کمایا۔ اور دوسرا سوال مال کے بارے میں جو کیا جائے گا وفیما انفقہ، اور اس مال کو کہاں خرچ کیا، اس مال کو راہ خداوندی میں خرچ کیا یا راہ شیطان میں خرچ کیا، شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مال کو خرچ کیا یا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس کے راستے میں مال کو خرچ کیا۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، پوچھا جائے گا مال کے بارے میں کہاں سے اس کو کمایا، کہاں اس کو خرچ کیا۔ یہ چار سوال رسول اللہ فرماتے ہیں، اور پانچواں سوال اور آخری سوال جو کل قیامت کے امتحان پیپر میں کیا جائے گا وہ ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو تمہارے پاس نالج تھی، جو تمہارے پاس تعلیمات تھی، جو تمہارے پاس علم تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ جو اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے انعامات احسانات کے ذریعے علوم عطا کیے تھے، نالج عطا کی تھی، تعلیم عطا کی تھی، اس پر کتنا عمل کیا۔ کیا اس علم کو کمائی کا ذریعہ بنایا یا اس علم کو، اس اخلاق کو، اس کردار کو، اس کیریکٹر کو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے مطابق بنایا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، کتنا عمل کیا اس علم پر جو تمہیں حاصل ہوا تھا۔ یہ پانچ سوالوں کا جواب جب تک یہ انسان نہیں دے گا لا تزول قدم ابن آدم، انسان کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایگزام پیپر اوپن اور آؤٹ ہو چکا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اس امتحان پیپر کے مطابق، ان سوالات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ان پانچ سوالات کا اللہ کے سامنے جواب دینے میں ہمیں شرمندگی کا احساس نہ کرنا پڑے، ہمیں اس کے سامنے شرم نہ ہو اور ذلت کی غیر گار میں ہمیں نہ جانا پڑے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم یہ کوشش کریں اپنی عمر کے بارے میں، اپنے اوقات کے بارے میں اپنا محاسبہ کرے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے، اور یہ احساس پیدا کرے یہ وقت جو ہے انسان کا جو گزر جائے گا، جو گزر رہا ہے وہ کبھی نہیں آئے گا، اور جو گزر رہا ہے انسان کے اس موجودہ وقت میں یہ بھی پیچھے ماضی کا اور پاسٹ کا ایک طریقے سے پاسٹ کا ہی ماضی کا ہی نذرانہ بن گیا۔ اس لیے میرے عزیزو یہ کوشش کرے ان پانچوں سوالات کے جواب دینے کے لیے ان کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائے، اپنا کردار بنائے، اپنا کریکٹر بنائے، تاکہ اللہ رب العزت کے حضور اور اس کی عدالت میں ان پانچوں سوالات کے جواب دینے میں آسانی ہو سکے۔